نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. درس قرآن کی آج نشست نمبر 31. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی ان آیات پر گفتگو کریں گے کہ جس میں اللہ تعالی نے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. پچھلی نشست میں ہم نے حیلے پر بالتفصیل گفتگو کی تھی اور بنی اسرائیل کہ ان افراد کے حوالے سے کہ جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کر کے یہ ہیلا نکالا تھا کہ ہم مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے بلکہ ہم مچھلیوں کو اسٹاک کرتے. نالیاں نکال کر سمندر سے انہوں نے حوض بنائے ہوئے تھے اور ان حوض میں مچھلیوں کو قید کر لیتے تھے اور اتوار یا پیر کے دن نکالا کرتے تھے. اور ہیلا یہ کرتے کہ ہم مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن نہیں کر رہے، جیسا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے تو ہم شکار نہیں کر رہے. تو یہ ان کا ایسا کرنا بعین ہی شکار کرنے جیسا ہی تھا. تو ان کے اس ہیلے کی مناسبت سے ہیلے پر ہم نے تفصیلی گفتگو کر کے آپ کو ہیلے کی اقسام کے بارے میں بھی بیان کیا تھا کہ ہیلے کی کون کون سی اقسام جائز ہیں، کس کس طرح ہیلا کرنا درست ہے. امید ہے کہ وہ گفتگو تمام آپ کو بآسانی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ بقرہ یعنی گائے، عربی میں بقرۃن گائے کو کہتے ہیں. اس گائے کا تذکرہ ہے ان آیات میں کہ جس کا حکم اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دیا کہ وہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. پس منظر ذرا سمجھ لیں تاکہ آیات آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. آیت نمبر 67 سے 67 سے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ کی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. مذاق اور مزاح یہ الگ الگ چیز ہے. یعنی مذاق جو قوف کے ساتھ ہے وہ، اور مزاح حا کے ساتھ جو ہے یہ الگ الگ چیز ہے. مذاق کرنا یہ معیوب ہے، لیکن مزاح یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج مبارک میں بھی تھا اور کئی موقعوں پر آپ نے اپنے اس مزاج کا اظہار فرمایا ہے. جیسے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو ایک خاتون تھی جو عمر دراز تھی، تو وہ شکوہ لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے فرمان عالی شان کے مطابق میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی. تو آپ مسکرائے. آپ نے کیا فرمایا تھا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایسا ہی ہے، کیونکہ جو بھی جنت میں جائے گا اگرچہ وہ بڑھاپے میں دنیا سے گیا ہو، لیکن جنت میں جب اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا تو وہ جوان ہو کر داخل کیا جائے گا، اور سب کے سب جنتی جوان ہوں گے. ایسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت بھی تھی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کھجوریں آئیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب میں تقسیم فرمائی اور آپ نے ان کو کھانا شروع کیا. اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو بھی کھجور کھاتا وہ گٹھلی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے رکھ دیتا. تو اب ایک مذاق الگ چیز ہے، مزاح ہا کے ساتھ یہ الگ ہے. تو اب یہ ایک ماحول جب بن گیا تو سب نے کھا کے گٹھلیاں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے رکھنا شروع کر دیں. تو اب جب فارغ ہوئے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور تبسم ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان سب سے زیادہ کھجوریں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کھائی۔ اب آپ باب العلم تھے، آپ نے فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کھجوریں گٹھلی کے بغیر کھائی ہیں، باقی سب تو گٹھلیوں سمیت کھا گئے۔ تو یہ مزاح تھا، مذاق کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ مزاح جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، قرآن میں بھی اس کی مثال یہاں پر بھی موجود ہے۔ تو بنی اسرائیل اللہ کے اس حکم پر، جو اللہ کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا، وہ حکم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جہالت سے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اب اللہ نے حکم دیا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، یہ صرف واقعہ نہیں ہے، بظاہر تو یہ کتنی تقریباً 4 سے 5 آیات ہیں، 67 سے لے کر 71 5 آیات، بظاہر تو یہ تقریباً 4 سے 5 آیات ہیں، لیکن پوری سورت کا نام اس واقعے پر رکھا گیا۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے کتنے نکات موجود ہوں گے۔ میں اپنی ناقص کم علمی کے مطابق کچھ مختصراً آپ کو سامنے وہ نکات کا ذکر کروں گا۔ اب ہر شخص کی اپنی ایک عقلی بساط ہوتی ہے، فہم و ادراک ہوتا ہے، تو جو اس سے مزید زیادہ سمجھنا چاہے، اللہ جس پر کرم کرنا چاہے تو وہ زیادہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی بڑا حکم دے، خاص اللہ کا جب حکم آئے تو بغیر چوں چراں کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے عقل کے گھوڑے اس میں نہیں دوڑانے چاہیے کہ کیا، کیوں، کیسے، اگر مگر، کیونکہ جتنا ہم معاملے کو پیچیدہ کرتے ہیں وہ معاملہ اتنا ہی ہمارے لیے سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ظاہراً انسان کے لیے آسانیوں کا نزول فرماتا ہے، لیکن جب انسان خود اپنے لیے سختی کو اپنے اوپر لاد لے تو پھر اللہ تعالی بھی اس کے لیے سختیوں کو اس پر نازل فرما دیتا ہے، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ اب بالکل ایک آسان حکم تھا کہ گائے کو ذبح کر لیں۔ اب کوئی بھی گائے ذبح کر لی جاتی، کوئی بھی گائے ذبح کر لی جاتی تو حکم پر عمل ہو جاتا، لیکن اب یہ پیچیدگیاں بنی اسرائیل نے خود اس حکم میں پیدا کی۔ وہ پیچیدگیاں کیا تھیں؟ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اے موسیٰ، اب جو بھی معاملہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی علماء کرام نے نقطہ یہ بیان کیا کہ نیک لوگوں کو دعا کے لیے کہنا جائز ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل والے بار بار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کر رہے تھے ادع لنا ربک، کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، یبین لنا ما ہی، کیا دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے اس گائے کی تفصیل کو بیان کرے، اس کا حلیہ بیان کیا جائے۔ تو اب جب انہوں نے خود اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا تو اب جواب تو آنا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہے اور نہ کم عمر ہے، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہے۔ یہاں تک بھی معاملہ آسان تھا، تو اب اس پر اگر عمل کر لیتے، اللہ نے حکم دیا کہ فافعلوا ما تؤمرون، کہ جو تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ بار بار سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ حکم میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرما لیا، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو سوال سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توقف فرمایا، جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ پھر دوبارہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟
دوسری مرتبہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توقف فرمایا، جواب ارشاد نہیں فرمایا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے پھر توقف فرمایا، اور توقف فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا، لیکن قرآن کی آیت مبارکہ کے مطابق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان کے مطابق صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، ایک مرتبہ۔ تو اب بار بار سوال کرنے سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، تو جب بھی والدین، بڑے استاد، آپ کے شیخ جب آپ کو حکم دیں کسی کام کو کرنے کا تو بظاہر وہ حکم آپ کو مشکل بھلے لگ رہا ہو، لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ حکم بعض دفعہ مطلق ہوتا ہے، آپ کے لیے اس پر عمل کرنے میں آسانیاں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ خود تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جب کوئی بڑا تفصیل بیان کر دے تو پھر آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ اسی چیز کو جب تک پورا نہیں کریں گے حکم پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ تو گائے کے واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا، تو مطلق حکم تھا کہ گائے کو ذبح کر لیا جائے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ گائیں کیسی ہونی چاہیے۔ اب پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کو بیان فرمایا کہ نہ تو وہ بوڑھی ہوگی اور نہ وہ بچھیا ہوگی، بالکل کم عمر ہوگی، بلکہ عوان بین ذالک، ان دونوں کی درمیانی عمر میں ہوگی۔ فرمایا کہ فافعلوا ما تؤمرون، جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو کر گزرو۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها۔ اب آپ اس سوال کو سن کر سر پکڑیں گے کہ کیا گائے کا کلر بھی کوئی پوچھتا ہے؟ ہم جب قربانی کا جانور آپ لوگ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر تو نہیں جاتے نا کہ میں نے سفید رنگ کی ہی لینی، میں نے براؤن رنگ کی ہی گائے لینی، میں نے کالے رنگ کی ہی لینی۔ وہ تو وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو جو آپ کو آپ کی جیب کے مطابق رینج میں آ رہی ہوتی ہے تو وہ آپ پسند کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقصود کیا ہے؟ رنگ مقصود نہیں ہے آپ کا۔ اب اگر کسی کا ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ خسارے میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی، ورنہ ہمارا مقصود اس کا رنگ نہیں ہوتا بلکہ اس کی صحت ہوتی، اور ان تمام اعمال کے پیچھے رضائے الہی ہوتی ہے، اللہ کی رضا، کہ قربانی کا حکم جو ہمیں دیا گیا ہے اخلاص کے ساتھ ہم اس حکم کو عمل کر کے اس فضیلت کو پا لیں۔ اب بنی اسرائیل والوں نے کیا کیا کہ پہلے عمر کے متعلق ان کے پاس جواب آیا کہ وہ درمیانی عمر کی ہو۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اب جب سوال کیا گیا ہے تو اللہ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ انہ یقول انہا بقرۃ صفراء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے۔ اب رنگ بھی ایسا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو عام طور پر گائے میں نہیں پایا جاتا، اور جس زمانے کی یہ بات ہے روایات میں آتا ہے کہ وہ پورا انہوں نے ہر جگہ اس گائے کو تلاش کیا، لیکن صرف ایک جگہ ان کو یہ گائے ملی، بوڑھی عورت تھی جس کے یتیم بچے تھے، ان کے پاس صرف وہ گائے یہ ان کو ملی، باقی ہر جگہ انہوں نے تلاش کیا۔ اب یہ قیودات انہوں نے خود لگائی نا، پہلے تو یہ تھا نا کہ اللہ نے مطلقاً گائے کا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ ذبح کر لو، تو کوئی بھی گائے وہ لے کر ذبح کر لیتے، حکم پر عمل ہو جاتا، لیکن یہ قیودات خود لگا رہے ہیں، خود اللہ کی بارگاہ میں بار بار سوال کروا رہے ہیں، پوچھوا رہے ہیں کہ کیسی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ درمیانی عمر کی ہو، پھر پوچھا کہ رنگ کیسا ہو، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ چمکدار زرد رنگ۔ زرد رنگ یعنی زردے والا جو رنگ ہوتا ہے، زردی، اور پھر اس زردی میں شوخی بھی ہونی چاہیے، چمک بھی ہونی چاہیے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں اس کی آسان مثال کہ گولڈن رنگ ہو لیکن چمکتا ہوا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت کیسی بیان کی؟ فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ وہ رنگ ایسا ہو کہ دیکھنے والوں کو بڑا اچھا لگتا ہو، تسر الناظرین، بڑا اچھا لگتا ہو دیکھنے والوں، ایسا زرد اور خوشگوار رنگ ہونا چاہیے۔ تو اب اس گائے کو کہاں تلاش کریں؟ پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ شابہ علینا،
کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ بے شک یہ گائیں ہم پر بڑی مشتبہ ہو گئی، بڑی ہمیں پریشانی لاحق ہو گئی کہ یہ گائیں ہمیں مل نہیں رہی، اور لیکن ساتھ میں ان کی بھلا تھا کہ انہوں نے انا انشاء اللہ لمہتدون لفظ انشاءاللہ بھی کہا، اور روایات میں آتا ہے کہ اگر وہ انشاء اللہ کے الفاظ نہ کہتے تو وہ کبھی بھی اس گائیں تک نہ پہنچ پاتے۔ اور یہاں سے علماء کرام نے ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مستقبل کے کام پر لفظ انشاء اللہ کہنے سے اس کام کے لیے آسانیاں رب کی طرف سے پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی آج معاشرے کی، میں پوچھوں گا نہیں کیونکہ ظاہر ہے گردن نفی میں ہم لوگ ہلائیں گے، لیکن معاشرے میں آج ہو یہ رہا ہے کہ جہاں ہمیں کسی بات کو ٹالنا ہو، جھوٹ بولنا ہو، یا ہمیں دھوکہ دینا ہو، دھوکہ دینے کے لیے تو عجیب سا لفظ ہم بولتے ہیں نا، کیا ہے یہ سر پہ کیا ہے میرے، بولتے ہیں نا، تو اب ہم سامنے منع نہیں کر پا رہے، سامنے منع کریں گے بھائی یہ میں نے کام نہیں کرنا تو برا لگے گا، تو اب ہم اس لفظ کا استعمال کر رہے ہیں جھوٹ بولنے میں، کیا کہتے ہیں انشاءاللہ شام میں بتا دو، انشاءاللہ کل ملاقات کر دیں، انشاءاللہ کل تک یہ کام ہو جائے گا، آپ ہے یا نہیں ایسا؟ آپ بھلے گردن نفی میں ہلائیں، لیکن آج معاشرے کی یہ روش ہے کہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے حصول کے لیے بیان فرمایا ہے، یعنی کوئی کام مستقبل میں کرنے والا ہو، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے تنبیہ قرآن میں بیان فرمائی کہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ کام میں کل کروں گا، تو اللہ نے فوراً قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جب بھی کوئی کام آپ نے بعد میں کرنا ہو تو انشاءاللہ کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس کام کے اسباب اللہ تعالیٰ بندے کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو اب جب یہ ہمارے طور طریقے ہوں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ پھر عذاب الہی تو ہم خود دعوت دے رہے ہیں، تو اپنی اس روش کو بدلیں، اپنی اس روش کو بدلیں، اور خاص جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ بھی ہے، آپ کی نیت بھی ہے، تو آپ پھر دل سے اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ کہہ کر تو دیکھیں، آپ دیکھیں اللہ کی مدد نہ آئے تو مجھے بتائیے گا۔ تو اب یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے کہا کہ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ بے شک یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، انا انشاء اللہ لمہتدون، کہ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے اس گائے کی، یعنی اس گائے تک پہنچ جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ اب انہوں نے جب پہلے نمبر پر جب دعا کروائی تو عمر کا جواب آیا، عمر کا تعین کیا گیا کہ وہ نہ بڑھیا ہو نہ جوان ہو، درمیانی عمر کے۔ پھر دعا کروائی رنگ کے بارے میں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ شوخ زرد رنگ کی ہونی چاہیے۔ اب تیسری مرتبہ بھی جب دعا کروا رہے ہیں تو اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، یعنی وہ گائے ایسی ہے نہ کھیتوں میں ہل چلانے کی مشقت کرتی ہے، نہ کھیتوں میں ہل چلانے کی مشقت کرتی ہے، اور نہ ہی وہ کھیتوں میں پانی دیتی، بالکل فارغ ہے، وہ کسی قسم کا بھی مشقت کا کوئی کام نہیں کرتی۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب وہ کہنے لگے کہ ہاں اب ہمیں سمجھ میں آ گیا، جئت بالحق، کہ اب ہم حق کو پہنچ گئے، اب ہمیں بالکل ٹھیک ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں کیسی گائیں تلاش کرنی، کہ ایک تو درمیانی عمر کی ہو، شوخ رنگ کی ہو، اور کسی مشقت والے کام میں مصروف نہ ہو، یعنی نہ کھیتی باڑی کرتی ہو نہ کھیتوں میں پانی لگاتی ہو، بالکل فارغ گائیں ہو، مرضی سے ادھر ادھر جہاں بھی چرتی ہو اپنی مرضی سے، کہ مالک اس سے کوئی مشقت والا کام نہ کرواتا ہو۔ تو کہنے لگے کہ ہاں اب ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب ہم نے بالکل صحیح سمجھ لیا ہے کہ ہمیں کون سی گائیں ذبح کرنی ہے۔ فذبحوها، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے وما کادوا یفعلون۔ یہ جو بار بار سوال کر رہے تھے نا، اللہ نے اس کا جواب آخر کے ان 3 لفظوں میں دیا، وما کادوا یفعلون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ جب کوئی بڑا ہمیں حکم دیتا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے، تو اب ہم اس میں قیودات لگا کر بہانے بازیاں تلاش کر دیں، اچھا اگر ایسا ہو گیا تو، اچھا اگر یہ ہو گیا تو،
وہ ہو گیا تو کیا، کیوں، کیسے؟ بعض دفعہ ہم نے وہ کام دل میں ارادہ کر لیا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا نہیں ہے، تو اب یہ پنچایت ہم کرتے ہیں، ہم کیڑے نکالتے، بال کی کھال نکالتے کہ سامنے والا پریشان ہو کر کہے کہ بھائی رہنے دو رہنے دو۔ ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے، ہم نے کوشش کیا کہ ہم بھی اس پر عمل کریں، لیکن اب نئی نسل بالکل اس سے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی۔ ہمارے بڑے کیا کرتے تھے کہ کوئی کام اگر کوئی بڑا استاد، ان کے والد یا کسی نے بھی کہا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو کام کہا جاتا تھا کہ ہم اس کو کرتے تھے اور اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ دوبارہ ہم سے ہی کام کروایا جائے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کام کہا جائے، یہ مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ایسے انداز میں کر کے لائے گا نا کہ بندہ سوچے یار اس سے اچھا میں خود ہی کر لیتا نا، وہ زیادہ بہتر۔ آج یہ نئی نسل میں یہ روش بھی آ رہی۔ تو وما کادوا یفعلون، کہ یہ جو اتنی وہ کیڑے نکال رہے تھے بال کی کھال کے اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی ہو، یعنی اتنی قیودات لگا دی جائیں کہ پھر ہم تو کہیں کہ بھائی یہ گائیں تو ہمیں مل ہی نہیں رہی، لہذا ہم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ ان کا ارادہ شاید یہی تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اب کچھ خاکہ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اب اس واقعے کی ذرا تفصیل سن لیجئے کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کیا تھا، عامیل، بڑا مالدار شخص تھا، والی وارث اس کا کوئی تھا نہیں، نہ اس کی اولاد تھی، ٹھیک ہے۔ ایک اس کا وارث تھا جو اس کے عزیز و اقربا میں سے تھا، کزن تھا اس کا، ٹھیک ہے، دور کا ذرا رشتہ دار تھا لیکن تھا مالدار شخص۔ اب وہ جو اس کا کزن تھا، اس کے دل میں اس کے مال کے حصول کو، اس کے مال کو غصب کرنے کا لالچ پیدا ہوا کہ بھائی اس کا اور تو کوئی والی وارث ہے نہیں، اگر یہ دنیا سے چلا گیا تو اس کا تمام مال، اس کی جائیداد وہ میرے حصے میں آئے گی۔ مرنے والے کا نام کیا ہے، عامیل، عین سے عامیل۔ یہ تو اپنی جگہ صحیح بندہ تھا، لیکن اس کا جو رشتہ دار تھا وہ اس کا مال غصب کرنا چاہتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس نے اس عامیل کو قتل کر دیا، اس کے کزن نے عامیل کو قتل کر دیا، اور کس ارادے سے کیا کہ اس کی جائیداد ہے، جو اس کا مال ہے، اس کا وارث میں بن جاؤں، چونکہ اس کا اور کوئی والی وارث ہے نہیں، تو لہذا اس کی ساری جو پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، وہ مجھے ہی ملے گی۔ تو اب اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد واویلا مچانا شروع کر دیا کہ ہائے میرا کزن قتل ہو گیا، ہائے میرا کزن قتل ہو گیا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، میرا رشتہ دار قتل ہو گیا، خدا را آپ کو ایسی سبیل کرے کہ اس کے قاتل کا پتہ لگ جائے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ بھائی عامیل کو کس نے قتل کیا ہے، جو بھی اس کا قاتل ہے وہ خود سامنے آ جائے۔ لیکن اعلان کے باوجود بھی کوئی سامنے نہ آیا، اور کیسے آتا کہ جو مدعی تھا وہ خود قاتل تھا، مدعی خود قاتل تھا، تو معاشرے میں سے، بنی اسرائیل میں سے کوئی اور قاتل کیسے سامنے آتا؟ اب جب آپ کے اعلان پر کوئی قاتل سامنے نہ آیا، چونکہ کیا ہی نہیں تھا نا اس کے علاوہ کسی نے، تو کیسے سامنے آتا؟ اب اس نے کیا کہا، اپنے آپ کو مزید دکھی ثابت کرنے کے لیے، مزید پسماندگان ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے اپنے رشتہ دار کے قتل کا بڑا افسوس ہوا ہے، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا کریں، اپنے رب سے کلام کریں، اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ ہمیں بیان فرما دے کہ اس طریقے پر عمل کر کے ہم قاتل تک پہنچ جائیں۔ اب جب یہ گزارش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے پیش کی، تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا کہ وہ ہمیں عامیل کے قاتل تک رہنمائی فرمائے۔ تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل والوں سے کہیں، چونکہ باقی بھی سب اس کے حامی ہو گئے تھے بنی اسرائیل والے، اور وہ سب بھی اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ اس کے قاتل کا ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں جب یہ سوال پیش کیا گیا تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تم سب گائے کو ذبح کرو۔ حکم یہ تھا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کی کوئی نہ کوئی ہڈی لے کر مقتول کے میت پر ماری جائے، یہ حکم تھا۔
اب گائے کا حکم جب آیا تو بنی اسرائیل نے چوں چراں کرنا شروع کر دی، اس میں بال کی کھال نکالی نا. پہلے کہا کہ بھائی یہ گائے ہم سے تو ذبح نہیں ہو پائے گی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کون سی گائے ذبح کریں. تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے جب اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ بھی پوچھ لیجئے کہ بھائی وہ گائیں کیسی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ سوال کیا تو پھر اللہ نے جواب دیا کہ بھائی وہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، نہ بوڑھی ہو نہ بچھیا ہو. کہا کہ نہیں موسیٰ ہمیں صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسی تو بہت ساری گائیں ہیں، نہ جو بوڑھی ہیں اور نہ بچیاں ہیں، درمیانی عمر کی گائیں تو بہت ساری ہیں. اب ان سب گائیں میں سے ہم کون سی خاص ذبح کریں، ہمیں یہ بھی بیان کیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ شوخ زرد رنگ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، شوخ زرد رنگ کی گائیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سن کر بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ یہ گائیں تو ہم پر اور بھی مشتبہ ہو گئی، ہم تو اس کا پتہ نہیں چلا سکتے، انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے، ہم اس کو ڈھونڈ کر رہیں گے. لیکن مزید آپ اللہ سے اس کی تفصیل ذرا بیان کیجئے، تفصیل پوچھیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے. تو تیسری مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گائیں نہ کھیتی باڑی کرتی نہ ہل چلاتی. تو اب بنی اسرائیل نے صحیح سلامت اس گائیں کو ڈھونڈنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اب اس بات کو بخوبی جان گئے ہیں کہ وہ گائیں کیسی ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک بوڑھی عورت تھی بنی اسرائیل میں، اور شہری آبادی سے دور رہا کرتی، یتیم بچے تھے اس کے. اور جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو گائیں کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ گائیں تلاش کر رہے، اب اس کو یہ بات بھی پتہ چلی کہ جس گائیں کا حکم دیا گیا ہے، جس کی تفصیل بتائی گئی ہے، وہ میری ہی گائیں کی. تو اب بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے اس خاتون کے پاس جب پہنچے تو اس نے بعض روایات میں ہے کہ 10 گنا زیادہ سونا طلب کیا، 10 گنا زیادہ. اور ایک روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی در منصور کی روایت میں ہے، جو زیادہ قرین قیاس ہے روایت، اس کی تفصیل میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس میں بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے، ایک بڑی اہم بات. در منصور کی روایت میں ہے کہ اس گائیں کے وزن کے برابر جو سونا بنتا تھا وہ اس عورت نے مانگا اس گائیں کے بدلے. اچھا، اب اس میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، ایک تو ہوتا ہے مارکیٹ ریٹ. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مارکیٹ پرائز پر بکتی ہیں، اور بعض چیزیں جو انسان کی اپنی ملکیت ہے اس میں شریعت نے اختیار دیا ہے کہ بھائی اپنی چیز کی بندہ جو قیمت لینا چاہے لے سکتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایسی چیز خرید رہے ہیں کہ جس کے مارکیٹ پرائز کا ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اگر اس کی رقم کوئی زیادہ لے رہا ہے تو یہ منافع خوری میں آتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز کسی کی اپنی ذاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر بندہ خرید رہا ہے تو اس کی مرضی، وہ جو قیمت لگائے. اب اس کی مرضی ہے، خریدار پر ڈیپینڈ کرتا ہے، خریدنے والے پر، کہ وہ اگر اس قیمت کو قبول کر لے تو جب بیچنے والا اس قیمت پر راضی ہے، خریدنے والا راضی ہے، تو شریعت جو ہے وہ پھر حکم نہیں لگاتی، شریعت کی نظر میں وہ جائز ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دودھ خرید رہے ہیں، اب دودھ کے مارکیٹ پرائز آپ جانتے ہی ہیں کیا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کے 200 روپے لیٹر دے رہا ہو تو یہ منافع خوری جائز نہیں، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر کوئی آپ کے پاس اینٹک پیس ہے، یہ اس کی ڈیکس کی مثال ہم لے لیتے، ٹھیک ہے، یہ ڈیکس ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بہت زیادہ اگر بوسیدہ ہو جائے، خراب ہو جائے، اور مسجد والے کہیں کہ بھائی اب ہمیں اس کو فروخت کر کے نیا بنوانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ان کی ملکیت ہے. اب آپ اس کو مارکیٹ ریٹ سے کیلکولیٹ نہیں کریں گے، یہ جن کی ملکیت ہے وہ اس کو 5000 میں بیچنا چاہیں ان کی مرضی. یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا. یہ نقطہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ بڑھیا عورت کو جب پتہ چلا نا کہ بنی اسرائیل والے اسی گائے کو خرید رہے، تو اب چونکہ وہ گائے کی مالک تھی بھائی، اس نے جو قیمت مقرر کی وہ اس کی مرضی. کوئی یہ اس میں تصور نہیں کر سکتا کہ چونکہ
بنی اسرائیل والوں کو گائیں چاہیے تھی تو اس لیے اس نے قیمت زیادہ لگائی، تو لہذا اس نے صحیح نہیں کیا۔ بعض روایات میں یہ کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے پہنچنے سے پہلے اس بڑھیا خاتون کے پاس گئے اور گائیں کے بارے میں بھاؤ تاؤ کیا تھا، اور زیادہ سے زیادہ قیمت اس کو نصیحت کی کہ کوئی لینے آئے تو اس کی بہت زیادہ قیمت تم نے لگانی۔ تو بہرحال اس میں بنی اسرائیل والوں کے لیے پیچیدگیاں اسی لیے رکھی گئی کہ یہ قیودات لگانے والے وہ خود ہیں۔ آسانی سے گائے کو ذبح کر لیتے کسی بھی گائے کو تو جان چھوٹ جاتی، لیکن اب جب بار بار پوچھا اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے تھے تو پھر پیچیدگی تو آنی تھی نا۔ اب اس کی روایت سنیے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان تھا، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان ایک دکان میں کچھ چیزیں فروخت کرتا تھا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، در منصور کی، اور پہلے جو میں نے روایت بیان کی جامع البیان کی۔ جامع البیان میں یہ ہے کہ گائے کی 10 گنا زیادہ قیمت اس خاتون نے وصول کی۔ در منصور کی روایت میں کیا ہے کہ گائے کے وزن کے برابر سونا لیا، دونوں جگہ سونا ہی گیا، دونوں جگہ 10 گنا زیادہ بھی جو لیا وہاں پر بھی سونا ہی ہے، اور گائے کے وزن کے برابر جو قیمت لی گئی وہ بھی سونا ہی تھی۔ ٹھیک ہے، پس منظر اس کا یہ ہے، ذرا اس میں سمجھنے کی بات ہے بڑی نصیحت آموز، کہ والدین کے بارے میں اس میں ایک بات ذکر کی گئی کہ والدین کے ساتھ اگر آپ نیکی کرتے ہیں، ان کی خدمت گزاری کرتے ہیں، ان پر احسان کرتے ہیں، احسان تو در حقیقت نہیں ہے بلکہ ان کا ہم پر احسان ہے، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک تمہیں کرنا ہے۔ تو ان کے ساتھ کیا گیا حسن سلوک دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ رائے گا نہیں جاتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں بھی اس حسن سلوک کا فائدہ ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اب یہ جو بوڑھا ایک نوجوان تھا، اس نے ایک نیکی اپنے والد کے ساتھ کی۔ وہ نیکی کیا تھی کہ ایک دکان میں یہ کچھ چیزیں فروخت کیا کرتا، لیکن اس کا باپ بوڑھا آدمی۔ ایک دن ایک اور شہر سے ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس سے کچھ سودا طلب کیا، جو سودا یہ دکان میں فروخت کرتا تھا، اور اس کی قیمت بھی فوراً اس نے ادا کر دی کہ یہ سامان مجھے چاہیے۔ تو اب وہ نوجوان دکان کی طرف جب آیا تو دیکھا کہ دکان تو بند ہے۔ وہ جو دور سے شخص آیا تھا سامان لینے کے لیے، اس نے کہا کہ بھائی سامان مجھے تو چاہیے اور مجھے نکلنا ہے واپس۔ کہا کہ بھائی اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، اس کی چابی میرے والد کے پاس ہوتی ہے، دکان کی چابی میرے والد کے پاس ہوتی ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ کہا کہ چلو بھائی والد سے چابی لو اور مجھے سامان دو تاکہ میں واپس نکلوں، مجھے سفر پر دور جانا ہے، اور قیمت بھی اس نے دے دی سامان کی۔ اب جب والد صاحب کو تلاش کرتے ہوئے گئے تو وہ ایک جگہ سو رہے تھے، والد صاحب سو رہے تھے نوجوان۔ تو اب اس شخص نے کہا کہ بھائی اپنے والد کو جگاؤ اور ان سے چابی لو، دکان کھولو، اور جو سودا مجھے چاہیے وہ مجھے دو تاکہ میں جاؤں۔ نوجوان نے کہا کہ نہیں، ذرا غور سے سنیے۔ نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں اپنے والد کو نیند سے نہیں جگاؤں گا۔ کہا کہ بھائی جو قیمت میں نے دی ہے اس سے دگنی قیمت یہ لو، اپنے والد کو اٹھاؤ، چابی لو، دکان کھولو، سامان دو اور میں جاؤں۔ کہا کہ بھائی دگنی کیا تگنی قیمت بھی تم پیش کرو، جتنی بھی قیمت تم دو میں اپنے والد کو نیند سے نہیں جگا سکتا، چاہے یہ سودا تم نہ لو، یہ رقم تمہاری واپس لو، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں۔ حتیٰ کہ اس بحث و مباحثے کے بعد جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ نہیں جگا رہا تو اس نے قیمت لی اور وہ واپس چلا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے اپنے باپ کے ساتھ جو نیکی کی، یہ بظاہر چھوٹی نیکی ہے بڑی نیکی ہے؟ چھوٹی سی ہے نا نیکی، بڑی تو نہیں ہے اتنی۔ ہم اکثر اپنے والدین کو جگا دیتے نیند سے، تو اللہ کے نزدیک یہ بڑی نیکی، والد کے ساتھ کی گئی نیکی جو اس لڑکے نے کی، تو اللہ تعالی نے اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا انعام، بعد میں تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا نا، پھر وہ ظاہر ہے وہ یتیم ہو گئے، اور ان کی ایک خاتون تھی، اسی خاتون سے وہ گائیں بنی اسرائیل والوں نے لی تھی۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہ ایک گائے پیچھے چھوڑ کر گیا،
وہ والد۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو یہ بدلہ دیا اس نیکی کے زمرے میں کہ جو گائیں اس کا باپ پیچھے چھوڑ کر گیا، اس نے وہی بچہ دیا کہ جس گائے کی ضرورت بنی اسرائیل کو تھی۔ جس گائے کی ضرورت بنی اسرائیل کو تھی وہ گائیں اسی گائے سے پیدا ہوئی تھی جو اس کے باپ نے وراثت میں چھوڑی تھی، جو اسی نوجوان کے حصے میں آئی تھی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اس صورت میں عطا فرمایا کہ اس گائے کے بدلے جو اس کا وزن تھا، اس وزن کے برابر اس نے قیمت طے کی اور بنی اسرائیل والوں نے دی۔ پہلے تو وہ اس قیمت کو بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، جب انہوں نے قیمت سنی نا اتنی تو فوراً دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم نے اس گائے کو تو تلاش کر لیا، جو چیزیں ہمیں بیان کی گئیں رنگ بھی وہی ہے، شوخ زرد رنگ کی ہے، عمر بھی اس کی درمیانی ہے، نہ بوڑھی ہے اور نہ بالکل چھوٹی ہے، بالکل درمیانی عمر کی، رنگ بھی وہی ہے، اور کوئی مشقت والا کام بھی نہیں کرتی، کوئی کھیتی باڑی نہیں کرتی، نہ کھیتوں میں پانی وغیرہ دیتی، نہ ہل بھی نہیں چلاتی۔ اب گائیں تو ہم نے تلاش کر لی، لیکن گائیں کا جو مالک ہے وہ بہت زیادہ رقم ہم سے مانگ رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ قیودات تم نے خود ہی لگائی تھی نا، تو اب ظاہر ہے وہ قیمت دو اور اس گائے کو لے کر آؤ۔ اب ان کے پاس اور کوئی اشارہ نہیں تھا کہ اس گائے کو لازماً لیتے ہی، چنانچہ انہوں نے وہ قیمت ادا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو، اس یتیم لڑکے کو اپنے والد کے ساتھ کی گئی نیکی کا یہ بدلہ دنیا میں دیا۔ آپ سوچیں کہ دنیا میں یہ بدلہ دیا تو آخرت میں انعام کتنا زیادہ ہوگا، لیکن آج ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، تربیت کے پہلو اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں، کیونکہ ہم اپنی اولادوں کے بارے میں بڑے پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ جیسی تربیت آپ کے والدین نے آپ کی ہے، جیسا سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ رکھیں گے، آپ کی اولاد ویسی ہی آپ کے ساتھ رکھے گی۔ اس پر ایک جملہ، گفتگو تو اس پر بہت ہو سکتی ہے نا، صرف ایک جملے پر اکتفا کر کے پھر ہم اسی موضوع کو بیان کر دیں۔ وہ جملہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا گیا حسن سلوک وہ کتاب ہے جو لکھتے تو ہم ہیں لیکن پڑھتی ہماری اولاد ہے۔ جیسا ہم لکھیں گے ویسی ہماری اولاد اس کتاب کو پڑھے گی، جیسا ہم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کریں گے، کیونکہ بچے دیکھتے ہیں نا کہ وہ ہمارے دادا نانا کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے، بڑے بھائی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، ہم بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہم اپنی زوجہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ کل جب وہ شوہر بنے گا تو اس نے چونکہ اپنے والد کا وہ پہلو دیکھا ہوگا نا کہ وہ اپنی بیوی یعنی میری والدہ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا، تو وہ بھی ویسا ہی کرے گی۔ ایسے ہی بچیاں اپنی ماں کو بطور بیوی بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ میری والدہ اپنے شوہر یعنی میرے والد کے ساتھ ان کا حسن سلوک کیسا ہے، تو اسی لیے بڑے سوچ سمجھ کر ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو ترتیب دینا چاہیے۔ تو اب وہ گائے لے آئے اور اس گائے کو انہوں نے ذبح کی، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس گائے کی ہڈی اس مقتول پر لگائی گئی۔ وہ مقتول کا نام کیا تھا؟ عامل۔ مقتول کے جسم پر وہ ہڈی لگائی گئی تو اللہ کا حکم تھا، تو اس ہڈی کے لگتے ہی وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی اپنے قاتل کا نام بتاؤ، تو قاتل مدعی تھا، اس کو تو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میرا دعویٰ اس ایکسٹریم پہ چلا جائے گا۔ دعویٰ اس کا کیا تھا؟ اس نے یہ کیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تھا نا، یہ دعویٰ پیش کیا تھا کہ قاتل کو تلاش کرے۔ اس کا یہی تھا نا کہ سب بنی اسرائیل والوں کے سامنے میں مظلوم بن جاؤں گا، آخر میں رو دھو کے پھر جب کوئی مقتول ملے گا نہیں، قاتل ملے گا نہیں، تو اس کی ساری دولت ساری جائیداد میرے حصے میں آ جائے گی۔ اب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا ایکسٹریم پہ جائے گا، اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب سوال پیش کریں گے تو وہاں سے یہ حل بتایا جائے گا، اس حل کے نتیجے میں یہ ہوگا۔ اب جب ہڈی کو مقتول یعنی عامل کے جسم پر لگایا گیا تو اس کے جسم میں جان آ گئی، اب اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں بھائی اپنے قاتل کا نام بتاؤ، تو عامل نے اسی کا نام لیا جو اس کا کزن تھا،
اس کا نام لیا کہ اسی شخص نے مجھے قتل کیا، قاتل کا نام بتا کر پھر وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ایک معجزہ ان کو دکھانے کے لیے اس عامل کو دوبارہ زندہ کیا تھا، اور پھر جس نے اس کا قتل کیا تھا، قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان، یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی بنی اسرائیل میں بھی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے قصاص کے پچھلی امتوں میں بھی بیان کیے ہیں، اور دین اسلام میں بھی ان کو جاری رکھا گیا ہے۔ تو جان کے بدلے جان ہی بندے کی لی جاتی تھی، تو لہذا اس شخص کو اس عامل کے قتل کے جرم میں سزائے موت دی گئی۔ یہ گائے کا واقعہ، اس میں جو کچھ استنباط شدہ مسائل تھے وہ چند تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، کہ جس میں سے ایک تو یہ ہے نا کہ نیک لوگوں سے دعا کرانا یہ بالکل جائز ہے۔ اکثر ہم دعا کے لیے کہتے ہیں نا، ہماری نظر میں جو ہم اپنے گمان کے مطابق جن کو نیک سمجھتے ہیں تو ہم ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں، اور اگر کوئی ہم سے دعا کے لیے کہے تو ہمیں پتلی گلی سے نکلنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے میں اپنی بات کروں، میں تو خیر بڑا گناہ گار سا بندہ ہوں، لیکن لوگوں کی خوش گمانیاں امام کے متعلق کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنے بارے میں خود جانتے ہیں کہ ہم کتنے نیکوکار ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں حضرت، تو ہم اپنے بارے میں خود جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے اپنے بارے میں۔ اللہ نے یہ تو پردہ پوشی کی ہوئی ہے نا، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں میں رکھا ہوا ہے اللہ۔ اگر بنی اسرائیل کی طرح یہ ہوتا نا کہ دروازے پر لکھا ہوتا کہ بھائی رات کس حال میں گزاری، تو آپ سوچیں کہ پھر تو ہم تو تانا دے دے کے ہی مار دیتے لوگوں۔ آج تو حد یہ ہے نا کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہم پھر بھی کتنی بدگمانی کرتے، کتنی بدگمانیاں کرتے۔ سجدے سے اٹھنے والے کے بارے میں ہم بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ دکھلاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کرتے ہوئے رو رہا ہو تو اس کو روتا ہوا دیکھ کر ہم بدگمانی کرتے، اس سے بدتر حال کیا ہوگا۔ تو اب سوچیں کہ اگر بالکل ظاہراً ہمارے ماتھے پر لکھا ہوتا ہمارے گناہوں کا، تو پھر تو ہم تو جینا مرنا ہی مشکل کر دیتے لوگوں کو۔ تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھرم رکھا ہوا ہوتا ہے تو لوگ پھر دعا کے لیے کہتے ہیں، اور میں خاص طور پر دعا جب بھی مانگتا ہوں اجتماعی طور پر تو اپنے اعمال پر اکتفا کر کے نہیں مانگتا، یہ دعا کی ایک تعلیم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کو ہمیشہ اپنی گرہ سے باندھ لیجیے۔ وہ کیا ہے کہ میں خاص طور پر یہ دعا کرتا ہوں کہ جب خاص طور پر فرض نماز کے بعد کہ یا اللہ میری دعا میں وہ اثر نہیں ہے، لیکن یا اللہ یہ جو نمازی ہیں ان میں تو تیرا نیک کوئی بندہ موجود ہے نا، تو میں جب کسی کے حق میں دعا کروں اس کا میرے بارے میں گمان یہ ہے کہ میری دعا قبول ہوتی یا اللہ، لیکن میں تو جانتا ہوں میری دعا میں وہ اثر نہیں، لیکن اس بندے کی آمین کے سبب سے میری اس دعا کو قبول کر۔ تو لوگ اس طرح دعا کی قبولیت ہو جاتی۔ تو خاص طور پر جب میں کسی کے لیے کسی کو دعا کا کہتا ہوں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار امام صاحب آپ نیکوکار آدمی ہیں، میں گناہ گار ہوں، میں کیا دعا کروں گا آپ کے لیے۔ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کیا کریں۔ کوئی آپ سے دعا کرے تو راہ فرار اختیار نہ کیا کریں، انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اور یہ انشاءاللہ وہ اخلاص والا کہ واقعی آپ دعا کیا کریں، کم سے کم ایک مرتبہ لازمی دعا کیا کریں۔ جو بھی بندہ آپ کو دعا کے لیے کہے، مغفرت کی کہے تو کم سے کم ایک مرتبہ کر دیں کہ یا اللہ فلاں کی مغفرت فرما دے، اس کے لیے آسانیاں فرما دے، اس کی تنگ دستی کو دور کر دے، بیمار ہے تو شفا یابی مل جائے۔ تو دعا رائے گاہ نہیں جاتی، چاہے بندہ گناہ گار ہو یا نیکوکار ہو۔ اور خاص ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ نیکوکاروں کے مقابلے میں گناہ گاروں کی دعا جلدی سنتا ہے۔ بندہ گناہ گار ہو تو اللہ کی رحمت ذرا بندے کے اور زیادہ قریب ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس رحمت خداوندی کی وجہ سے کہ جو بندے کو اپنی جانب کھینچ رہی ہوتی ہے۔ تو دعا کو اپنا شیوا بنائیے اور خاص لوگوں کے لیے دعا کیا کریں۔ کوئی بھی دعا کے لیے آپ سے کہے تو آپ کہیں کہ انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ اور خاص نیک لوگوں سے دعا کرانا یہ نبیوں کی سنت بھی ہے۔ اسی طرح مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں تم سے مذاق کروں گا۔ جب اللہ کا حکم بیان کیا نا کہ وہ تمہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جہالت سے، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ کی برکت سے اللہ تعالی بندے کے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آخری نقطہ اس میں کیا ہے
کہ اللہ کو شوخ اور زرد رنگ پسند ہے۔ یہ نقطہ بھی ہے نا اس میں، جب انہوں نے پوچھا نا کہ بھائی گائے کا رنگ کیسا ہو، کیونکہ گائے جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی تھی نا قربانی، اور اللہ نے پھر رنگ کا تعین کیا، تو علماء نے ایک یہ بات بھی بیان فرمائی کہ شوخ اور زرد رنگ اللہ کو پسند ہے۔ یہ ہے تو بڑا مختصر سا واقعہ، لیکن اگر ہم سمجھیں تو ہماری پوری زندگی اس واقعے میں بیان ہونے والے نکات پر گھری ہوئی۔ اکثر ہم اپنے اوپر سختی خود کر لیتے ہیں، تو ہمیں خود بھی اپنے لیے آسانیاں لینی چاہیے اور لوگوں کو بھی آسانیاں فراہم کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔